جس کے صدقے سے ہر چیز ملی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، میلاد شریف ہے، جتنا ہو سکتا ہے حضور کی آمد کی خوشی کریں۔ اور یہ جو بھونڈے سے اعتراض ہے کہ جی آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیں، آپ غریب بچیوں کی شادی کر دیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو بندے میلاد مناتے ہیں وہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ غریبوں کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، یا وہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ جتنا کھانا غریبوں کو میلاد پہ ملتا ہے لوگوں کو، اور کسی، میرا نہیں خیال کہ اور کسی ایونٹ پہ اتنا زیادہ کھانا ملتا ہوگا، اور پھر پوری دنیا میں یہ حال ہوتا ہے۔ اور ویسے جو بندہ میلاد مناتا ہے، تمہارے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے وہ کسی غریب کی مدد نہیں کرتا ہوگا؟ اور اگر پھر بھی ذہن میں شیطانی وسوسے آئے نا، تو آپ اس کے اوپر جو ہے ایک اور سوال آپ بھی کر دیا کریں۔ اور اس سے بڑھ کر میں جو آپ کو آخری بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، آپ ان سے اب کراس کویسچن کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اتنا پیسہ یہ لائٹوں پہ لگا دیتے ہیں، یہ جھنڈیوں پہ لگا دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ جو اتنا پیسہ غلاف کعبہ پہ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 32 لاکھ ریال سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے غلاف کعبہ کے اوپر ہر سال؟ کیا قرآن میں آیا ہے؟ کیا حدیث میں آیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا صحابہ کی سنت ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ مسجدوں کے محراب حضور کے زمانے میں نہیں تھے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ جس مسجد میں بیٹھے اس کے قالین کیا حضور کے زمانے میں تھے؟ یہ بدعت نہیں ہے؟ جن پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہو یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ جو سپیکر ہے کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ لائٹنگ بدعت نہیں ہے؟ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ یہ ٹوٹیاں بدعت نہیں ہے؟ پکی مسجدیں بدعت نہیں ہے؟ پھر تو ساری کی ساری اسلام کی عمارت کو کمزور کر کے رکھ دو گے اگر تمہارے اصولوں پہ پرکھیں گے۔ اتنا سی آپ بات یاد رکھ لیں، اگر کوئی آپ کو پریشان کرے، ہر وہ چیز جائز ہے، یہ کلیہ ہے، ایک قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھ لیں، ہر وہ چیز جائز ہے جس سے شریعت منع نہیں کرتی، بس بات ختم۔ اب اگر یہ جو قرآن مجید ہم لوگ پبلش کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں تھے ایسے قرآن؟ جواب تو دیں، تھے نہیں تھے، تو پھر کیوں آپ استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ جس طرح کہ ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں، آپ لوگ گھڑیاں پہنتے ہیں، موبائل رکھتے ہیں، آپ لوگ سواریاں کرتے ہیں، موٹر سائیکل، گاڑیاں، اچھے اچھے بنگلے، یہ کچھ چیز بھی ایسی نہیں جو حضور کے زمانے میں ہو، تو کیا یہ سب بدعت نہیں تھی؟ اور سب سے بڑی بدعت وہ مولوی خود ہے، کیونکہ وہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ جو بندہ یہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ صرف شیطانی وسوسے۔ اچھا انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے، یہ 14 اگست، ڈیفنس ڈے آتا ہے، علامہ اقبال ڈے آتا ہے، قائد اعظم ڈے آتا ہے، کتنے ڈیز آپ مناتے ہیں؟ اس وقت کسی کی شرک کی جو پٹ پٹی ہے وہ باہر نہیں آتی، لیکن جیسے ہی میلاد آتا ہے پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے، اسی وقت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ پوچھے نا 14 اگست بدعت نہیں ہے، وہ کیوں مناتے ہو؟ اس میں تو خود جاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر، اچھا صحابہ کرام کی زندگی میں اتنی مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا، حضور نے اپنی زندگی میں نہیں منایا، ابو بکر کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عمر کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں اتنی مرتبہ آیا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ بات تمہاری مان بھی لی جائے، اور یہ ایک باوجود اس کے صرف نظر کہ حضور نے اپنا میلاد خود منایا ہے، میں اگلے جمعے پہ، بلکہ اس سے اگلے جمعے پہ میں آپ کو بتاؤں گا صحابہ نے بھی اپنا حضور کا میلاد منایا ہے۔ اگر آپ جس طرح آپ اعتراض کرتے ہیں حضرت ابو بکر نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا، مجھے بتائیں کس صحابی نے حضرت ابو بکر کا دن منایا ہے؟ وہ بدعت نہیں ہے؟ کس صحابی نے حضرت عثمان کا دن منایا ہے؟ کس صحابی نے حضرت عمر کا دن منایا ہے؟ وہاں کوئی بدعت شرک نہیں۔ اور جب میلاد منائیں گے تو پھر بدعت شرک ہے، اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو ان چیزوں سے مسئلہ نہیں، ان کو میلاد سے مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہی رہے گا، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب تک، وہ کہتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق